اللہم احیینی علی ما احییت علیہ علی بن ابی طالب وَأَمِتْنِي عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، روز شہادت مولائے کائنات ماہ رمضان کی 22ویں شب آغائے سیستانی کے اعتبار تقلید سے اور آغائے خوئی کے اعتبار تقلید سے کہ ماہ رمضان کی 23ویں شب ہے۔ عبادت کا عنوان ہے، ریاضت کا اہتمام ہے، اور دونوں ولایت کے نام ہے۔ نہ کسی کی عبادت قبول ہے، نہ کسی کی ریاضت مقبول ہے، جب تک کہ ولائے علی ابن ابی طالب منظور نہ ہو، ورنہ بہت سارے ہیں اور بہت سارے کل گزر گئے اور آج گزر رہے ہیں۔ اس کی دعا میں یہ دعا شامل نہ ہو، اے خدا میری حیات کو اتنا پاکیزہ کر دے کہ صدقہ حیات علی ابن ابی طالب قرار پائے۔ اللہم احیینی علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب۔ اس کی دعا میں یہ جملہ شامل نہ ہو۔ مولائے کائنات کی حیات کا صدقہ کیا ہوگا؟ سوچئے، جیسی حیات ہوگی صدقہ ویسے ہی تو ہوگا۔ اگر حیات طیب و طاہر ہوگی تو صدقہ بھی طیب و طاہر ہوگا۔ اگر حیات عصمت کے ساتھ ہوگی تو صدقہ بھی انسان کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب وسیلہ قرار پائے گا۔ تو اپنی زندگی گزاریے نہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے، آپ کی سمجھ آپ کے علم کے اعتبار سے ہے۔ اپنی زندگی گزاریے نہ دیگر انسانوں کی سمجھ کے اعتبار سے، کہ ان کی سمجھ ان کے علم کے اعتبار سے ہے۔ کیوں نہ زندگی گزاریے اس کے نام سے جو کل بھی کامیاب تھا اور آج بھی کامیاب ہے۔ جب سر کاٹتا تھا تب بھی کامیاب تھا، جب سر کٹوا دیا تب بھی کامیاب۔ یہ جملہ تاریخ انسانیت میں مولائے کائنات سے پہلے نہ کسی اور نے کہا اور نہ کوئی اور بعد میں کہہ سکے گا۔ فستو ورب الکعبۃ۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں لفظ فستو کی وضاحت میں بیان کر دیا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پہلے تو یہ بات ذرا کھول کے بیان کر دی جائے کہ مولائے کائنات کی شہادت کے حوالے سے، یعنی ضربت کے حوالے سے سب سے کم اختلاف پایا جاتا ہے۔ سب سے کم اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف کتنا ہے اور صرف سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اختلاف یہ کہ مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اس رات میں کس کے گھر مہمان تھے؟ آپ سنا کرتے ہیں ہمیشہ ام کلثوم صلوات اللہ علیہا۔ ایسے ہی اب یہاں تک تو آپ کے لیے بات معلوم شدہ تھی۔ اب اگلا مرحلہ یہ کہ جناب ام کلثوم سے مراد کون؟ کیونکہ حضرت زینب کبریٰ کی کنیت بھی ام کلثوم ہے اور حضرت زینب صغریٰ کی کنیت بھی ام کلثوم ہے،
اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو ام کلثوم کے لقب سے ملقب ہیں شکل کنیت میں، وہ زینب صغریٰ ہیں۔ عین ممکن ہے کہ مولائے کائنات آخر رات میں اس کے گھر مہمان رہے ہوں جناب زینب کبریٰ۔ ایک یہ اختلاف۔ دوسرا بہت معمولی سا مسئلہ کہ مولائے کائنات جب گھر سے نکلے تو آپ گھر سے نکلتے وقت اپنے شہزادوں کو اپنے ساتھ میں لائے تھے کہ نہیں لائے تھے؟ آپ کے 18 بیٹے، 18 بیٹے ہیں، اور 18 بیٹوں میں سے کوئی تو آپ کے ساتھ آیا ہوگا۔ اب غور کیجئے گا، اگر سب کے سب گھر میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مولائے کائنات کی تاکید ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ علی کا بیٹا ہو اور مسجد میں نہ ہو۔ ارے علی کے سارے بیٹے مسجد میں دکھائی دیں تو علی کے بیٹے شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جملہ آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں، مولائے کائنات کے سارے بیٹے اگر گھر میں ہیں تو وصیت کی بنیاد پر ہیں، اور مصائب کا یہ ٹکڑا جس کی بنیاد پر ہم اور آپ ماتم کیا کرتے ہیں کہ جب جبرائیل امین نے ماں بین زمین و آسمان ندا بلند کی کہ واللہ قد تہدمت واللہ ارکان الہدی، کہ اللہ کی قسم ہدایت کے ارکان گر گئے، تو اس ندا کو سننے کے بعد اگر شہزادے بابا کے ساتھ مسجد میں گئے ہوتے، اگر شہزادے بابا کے ساتھ مسجد میں گئے ہوتے تو شہزادی جناب زینب کبریٰ کس کو بھیجتے؟ کہ جو روایت پڑھی جاتی ہے کہ مولا حسن حسین روتے ہوئے شہزادی کے بھیجنے پر آواز سننے کے بعد مسجد میں گئے، اس کا مطلب یہ کہ مسجد میں نہیں تھے۔ ٹھیک، اگر ساتھ گئے ہیں تو یہ روایت غلط ہو جائے گی، پھر باہر سے آتا وہی ہے جو اندر موجود نہ ہو۔ تیسرا مسئلہ، مولائے کائنات کی شہادت یعنی ضربت کون سی نماز میں ہوئی؟ اس سے پہلے کون سے مقام پر ہوئی؟ خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے مسجد کوفہ کی زیارت۔ مسجد کوفہ میں 2 مقامات ہیں، بلکہ اب 3 مقامات شمار کیے جاتے ہیں جن میں محراب بنی ہوئی ہے، ایک محراب وہ ہے جو کورڈ ہے، ایک ایسے ہال کے اندر ہے، اس ہال کو مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے پارٹیشن کے ساتھ معین کیا گیا، اور اس ہال میں اس مقام محراب کو زری کے انداز میں کور کیا گیا، یعنی اگر کوئی اس محراب میں جانا چاہے نماز پڑھنے کے لیے جا سکتا ہو، کیونکہ وہ محراب نہیں ہے، زیارت گاہ ہے، مثل زری کے بند ہے۔ اور جو حصہ کھلا ہوا ہے یعنی کہ مسجد کوفہ کا وہ حصہ کہ جس طرف جناب مسلم ابن عقیل کا حرم ہے، اس بیچ کے ہال میں 2 محرابیں اور ہیں۔ ایک وہ محراب جہاں جماعت ہوتی ہے، ویسے مسجد کوفہ میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں، ایک مرکزی ہال میں ہوتی ہے اور ایک ساتھ والے ہال میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک اور محراب ہے جس کو مزین کیا گیا ہے اور مسلسل اس میں گرین لائٹ روشن رہتی ہے۔ مولائے کائنات کی شہادت کا مقام کون سا؟ یہ تینوں محرابیں الگ الگ بیان کی جاتی ہیں کہ مولا کی شہادت اس محراب میں،
اس محراب میں یا اس محراب میں تھا. اگر کبھی آپ جائیے تو پرسا اور ماتم کے لیے، زیارت کے لیے ان تینوں مقامات پہ جانا مت بھولیے گا. ہمیں کیا پتا، اتنا تو پتا ہے کہ ایک ہی مسجد ہے. کیا پتا مولا کے قدم کہاں تھے. شاید کہ ہمارے آنکھوں کے زیارت کے حوالے وہاں تک پہنچ جائیں. اور اب رہا آخری سوال. وہ سوال اس لیے اہم ہو گیا. اب دو روایات پڑھی جاتی ہیں. ایک روایت کہ نماز فجر میں مولا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور ایک روایت پڑھی جاتی کہ نماز فجر نہیں تھی، نماز نافلہ فجر ہے. اگر امام حسن و حسین مسجد میں نہیں ہیں تو پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ جملہ کہ بیٹا حسن نماز تمام کراؤ، یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ مسجد میں آ چکے ہوں. یعنی کہ نماز نافلہ فجر اب تو ایسے انداز مناظر کے آپ کی خدمت میں ویڈیوز تیار کی جا چکی ہیں مولا کائنات کے زندگی کے حوالے سے کہ آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ تلوار لے کے آ رہا ہے قاتل، اور یہ مسجد کے اندر کچھ اندھیرا سا ہے اور ایک شخصیت نماز اکیلے پڑھ رہی، ان کے سر پہ امامہ ہے اور اس نے امامے پر سے وار کیا ہے. اس کا مطلب کہ نماز نافلہ فجر جماعت نہیں ہو رہی تھی. اگر جماعت ہو رہی ہوتی تو وار کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، پیچھے پوری صف ہوتی. اگر جماعت ہو رہی ہوتی تو ابن ملجم کا نکل کر مسجد سے باہر بھاگنا ممکن نہیں ہوتا. یہ پکڑا باہر گیا، اندر نہیں. بات واضح ہو رہی ہے. یہ صرف سمجھانے کا مقصد یہ ہے. اگر کبھی یہ روایت پڑھی جائے، کبھی یہ پڑھی جائے تو پریشان نہ ہوا کیجئے. نماز ہی نماز ہے، مسجد ہی مسجد ہے، علی ہی علی ہے. اور نماز نافلہ میں ہو تب بھی علی علی ہیں، اور نماز فریضہ میں ہو تب بھی علی علی ہیں. وہ حالت رکوع میں شہید ہوں تب بھی علی علی ہیں، وہ حالت سجدہ میں شہید ہوں تب بھی علی علی ہیں. اس لیے کہ ان تمام چیزوں سے مولا کائنات کا مقام نہیں بڑھتا، ان تمام کا مقام بڑھ جاتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اس لیے کہ مسجد میں شہید ہوئے تو مسجد کا مقام بلند ہوا، نمازی کا نہیں. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو فزت ورب الکعبۃ، مولا کائنات کی جو حیات طیبہ ہے اس کے لحاظ سے اپنے لیے تلاش کیجئے کہ مولا کائنات نے اپنی زبان مقدس سے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو اب جو مولا کائنات کی سیرت کے لحاظ سے اپنی زندگی ڈھالے گا ناکام نہیں ہوگا. اب آئیے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. مولا کائنات کو موت سے کب ڈر لگتا تھا؟ آپ تو شوق شہادت میں رہتے تھے، ایسے شوق شہادت میں رہتے تھے کہ کبھی زرہ پہن لی تاکہ زرہ پہننے والوں کو سیرت مل جائے، اور کبھی زرہ نہ پہنی تاکہ زرہ پہ تکیہ کرنے والوں کو عقل مل جائے. اور جب پوچھا شہزادوں نے کہ اتنی مشکل رات میں، اتنی گھمسان کی کیفیت میں آپ کے پاس زرہ نہیں، تو فرمایا بیٹا حسن تمہارے باپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ علی موت پہ جا پڑے یا موت علی پر آ پڑے. اب یہ جملہ تو آپ نے محسوس کیا کہ مولا کے حوالے سے. آئیے ہم اور آپ چلتے ہیں مولا کے پاس.
اور پوچھتے ہیں مولا سے، مولا ہم ایسا کام کون سا کریں ہم بھی موت سے ایسے ہی ہو جائیں کہ پرواہ نہ رہے، کہ موت ہم پر آ پڑے کہ ہم موت پہ جا پڑے۔ بہت غور کیجئے گا، یا تو کہیے کہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، یہ سارے کام کر کے بھی کوئی علی نہیں بن سکتا، یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے گا، علی تو علی ہے، ارے ابو علی نہ بن سکو گے، علی تو علی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام سے پوچھا گیا سلام ہو امیر پر، فرمایا 3 کام کر لو تم بھی ایسے ہو جاؤ گے کہ تمہیں اس کی پرواہ نہ رہے گی کہ موت تم پر آ پڑے یا تم موت پہ جا پڑو۔ بس 3 کام۔ یہ 3 کا لفظ سن کر ایسا لگا جیسے اپنے اختیار کی بات ہو، یہ تو سب کر سکتے 3 کام، اس میں کیا مشکل ہے؟ میں 3 میں کہاں مشکل ہے؟ ساری مشکل ختم ہو جاتی ہے جب انسان 5 کا دامن تھام لیتا ہے۔ اور یہ 3 کون سے کام ایسے ارشاد فرمائے مولا نے؟ پہلا کام جو خدا نے واجب کیا ہو اس سے کبھی مت چھوڑو، جو خدا نے حرام کیا ہو اس سے کبھی انجام نہ دو۔ بہت سمپل سا ہے، جو خدا نے واجب کیا ہے اسے مت چھوڑو، جو حرام کیا ہے اسے مت کرو، اور تیسرا اپنا اخلاق اچھا کر لو، تم بھی ایسے ہو جاؤ گے۔ اللہم صلی اللہ۔ مولا یہ 3 تھوڑی کوئی، یہ دین ہے، ہم 3 سمجھ رہے تھے، یہ دین ہے تو خدا نے واجب کیا چھوڑو مت، تو خدا نے حرام کیا کرو مت، بچا ہی کیا آگے؟ جو خدا نے واجب کیا ہے، آپ بیٹھے سوچئے کیا کیا واجب کیا خدا نے؟ سر کے بال سے لے کر اور پیر کے ناخن تک آپ کے اندر کیا واجب کیا، آپ کے گھر میں کیا واجب کیا، آپ کے روزگار میں کیا واجب کیا، آپ کے خاندان میں کیا واجب کیا، حساب کیجئے۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کیا حرام کیا آپ اللہ نے آپ کے لیے، آپ کی ذات کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے روزگار کے اندر، اب چھوڑ دیجئے۔ اور تیسرا جملہ اخلاق، تو مولا بچا ہی گیا ہے، پھر خلاصہ کر دیا، یہ ہے قطرے میں سمندر کو سمو دینا۔ پورا دین بتاتے آپ نے 3 بتا دیے۔ میں آسان کرتا ہوں اس بات کو، مولا کائنات کی شخصیت میں یہ ہنر ہے کہ جب کسی نے پوچھا مولا کو روک کر، آپ جا رہے تھے نماز کے لیے، اول وقت نماز ہے، سوال کرنے والا بڑا ہوشیار ہے، اپنے زعم میں تو سب ہوشیار ہی ہوتے ہیں، اب یہ الگ بات ہے کہ علی کے سامنے کب کوئی ہوشیار رہتا ہے۔ اس نے چاہا کہ کسی طریقے سے مولا کائنات کی اول وقت کی نماز سے آپ کو مؤخر کر دے، اسے خبر نہ تھی علی وہ ہیں کہ اول وقت نماز کے لیے کبھی خدا سورج پلٹا دیتا ہے، کبھی قبلہ موڑ دیتا ہے، کبھی سورج پلٹا دے اور کبھی قبلہ موڑ دے، دونوں فضائل مولا کے۔ لیکن اس نے اپنے طور پر امام کو روک کے کہا کہ مجھے حیوانات کے بارے میں خبر دیجئے، کون سے حیوانات ایسے ہیں کہ جو بچے پیدا کرتے ہیں، اور کون سے حیوانات ایسے جو بچے پیدا نہیں کرتے بلکہ انڈے دیتے ہیں، حیوانات، جاندار۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اب اگر اس کو حیوانات بتانے بیٹھ جاتے، کتنے حیوانات بتاتے کہ وہ انسان بن جاتا۔
آپ نے حیوانات کی لسٹ نہیں پڑھی. یہی تو کمال ہے. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا تمہیں یہ جاننا ہو کہ کون سے حیوانات ایسے ہیں کہ جو بچے دیتے ہیں اور کون سے حیوانات ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں. تو حیوانات کے کانوں پہ غور کر لینا. باہر ہوں گے تو بچے دیں گے، اندر ہوں گے تو انڈے دیں گے. نکل گئے. اب تم کان دیکھتے پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا کائنات کے حیات طیبہ میں سے کبھی سوال کرنے والے نے سوال کیا، وہی وقت ہے. یہ سوال تھا حیوان کے بارے میں، اب سوال اسلام کے بارے میں آ گیا. مولا اسلام کی تعریف کرے مختصر. میرے پاس ٹائم بہت نہیں ہے مولا، مجھے آگے جانا ہے. اچھا اتنے مصروف آدمی ہیں؟ مولا سے زیادہ مصروف ہیں یہ موصوف کہ مجھے آگے جانا ہے. اسلام کی تعریف کر دیں. مسکرا کے فرمائے اسلام کیا؟ اطاعت الامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. دو ہی باتوں کا نام ہے صرف. نہ توحید پڑھی، نہ نماز بتائی، نہ روزہ بتایا، نہ حج بتایا. ایک جملہ فرمایا کہ اطاعت الامر اللہ. اسلام امر خدا کی پیروی کا نام ہے اور مخلوق خدا پر شفقت کا نام ہے. یہ اسلام ہے. بس یہ دو جملوں میں امام نے پورا اسلام سمیٹ دیا. اللہ اکبر. کیوں؟ اب آئیے تیسرا جملہ مولا کائنات کے حوالے سے بہت مشہور ہے. ابن عباس امام کی خدمت میں رات بھر تفسیر سورہ الحمد کے عنوان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر آپ بیان کرتے رہے. ابن عباس لکھتے رہے، رات نے ساتھ چھوڑ دیا. جب طلوع سحر قریب ہوئی، فجر قریب آنے لگی تو امام نے محفل علمی برخاست فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عباس، بس اتنا سمجھ لو کہ جو کچھ کائنات میں علوم ہیں تو خدا نے سمیٹ دیا آسمانی کتابوں میں. جو آسمانی کتابوں میں ہیں ان کو سمیٹ دیا 4 بڑی کتابوں میں. 114 سے 4 میں لے آئے. جو 4 کے اندر ہے اس سے سمیٹ کر ایک کتاب میں جمع کر دیا. اور جو ایک کتاب مجید میں ہے اسے سمیٹ کے الحمد میں رکھ دیا. اور جو سورہ الحمد میں ہے اسے خدا نے ایک بسم اللہ میں رکھ دیا ہے. اور جو بسم اللہ میں رکھ دیا ہے وہ سب کے سب بسم اللہ کے با میں رکھ دیا ہے. اور جو با میں رکھ دیا ہے اس کو سب کو سمیٹ کر با کے نیچے والے نقطے میں رکھ دیا ہے. وہ انا النقطۃ تحت البا. اور میں ہوں با کے نیچے والا نقطہ. میں یہ سمجھا کہ سمیٹیں تو علی ہوتے ہیں اور اگر پھیلے تو علم کائنات بنتے. کائنات کے سارے علم کو علی کہتے ہیں اور کائنات کے سارے علم کے خلاصے کو سمیٹیں تو ذات مولا کائنات. انا النقطۃ تحت البا. قرآن شروع کس سے ہوا ہے؟ بسم اللہ سے. جو آپ کے پاس قرآن، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قرآن کا آخری حرف کون سا ہے؟ یاسین. من الجنۃ والناس. سورہ والناس آخری سورہ ہے، نمبر 114، آخری آیت کا ہے. من الجنۃ والناس. ناس میں آخری حرف کا سین. امام فرماتے ہیں انا سر السین. میں سین کا راز ہوں. میں با کا نقطہ ہوں. میں سین کا راز ہوں. شروع با سے ہے، مکمل سین پر ہے. چلا بھی علی سے ہے، مکمل بھی علی پر ہے. قرآن بس ہے،
بس علی ہے. حیات طیبہ مولا کائنات. زندگی کیسے گزاری مولا نے؟ 63 برس مدت حیات ظاہر مولا کا. اور مولا کی حیات طیبہ سے متصل ہو کر آپ کی دعا، اللہم احینی علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب، اے خدا مجھے ایسی حیات دے جو صدقہ ہو حیات علی ابن ابی طالب کا، کہ میں ایسا رہوں معاشرے میں کہ کسی پہ ظلم نہ کروں. مولا ظالم نہیں تھے. اللہ اکبر. میں ایسا رہوں معاشرے میں کہ میں سچ بولنے والا بنوں. مولا صادق تھے، مولا غیر صادق نہیں تھے، سچ بولتے تھے. تو خدا مجھے ایسا بنا دے کہ میں مولائے کائنات کی حیات طیبہ کی برکت سے صادق بنوں، امین بنوں، طہارت سے محبت کرنے والا بنوں. اے خدا مجھے ایسا بنا دے. صدقہ حیات علی ابن ابی طالب کا. زندگی مولائے کائنات 63 برس اتنی مشکلات میں، اور کیا مشکلات میں آپ نے زندگی ایسے گزاری کہ کسی موقع پر اضطراب دکھائی نہ دیا، بلکہ ایسا اطمینان دکھائی دیا کہ سب سے مشکل وقت تھا ہجرت کی رات میں بستر محمد. لوگوں کو بستر سونے کو ملتے ہیں، علی کا بستر سونے کا تھا. ذرا پہچانیے، یہ سونا اور ہے، وہ سونا اور ہے. ایسا سونے کا بستر تھا جس پر نیند نہیں آ سکتی تھی. اس لیے کہ سرکار ختمیہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ساری تلواریں جو اللہ کے رسول کے لیے کھلی تھی، اور ساری تلواروں کی زد پر ایک شخصیت بستر پر تھی. ایک شخصیت. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے مکہ المکرمہ سے نکلتے ہوئے 2 کام کیے. ایک کافروں کی امانت تھی جو علی کے حوالے کی، ایک اپنا بستر تھا جو علی کے حوالے کیا. تو دونوں امانتوں میں پیغمبر نے کسی اور کو اگر اس قابل سمجھا ہوتا تو کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے جاتے. ساتھ لے جانا اور ہے، امین بنا کے جانا اور ہے. تو کافروں کی امانت بھی علی کے پاس ہے، اور پیغمبر کا بستر بھی علی کے پاس ہے. ایک جملہ کہاں کرتا ہوں، جو نبی کافروں کی امانت کے لیے کسی غیر پہ بھروسہ نہ کرے، تو خدا کی امانت کے لیے کیسے کسی پہ بھروسہ کر گئے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. سخترین منزل اضطراب تھی. ایسی منزل اضطراب تھی کہ ابھی بستر کے واقعے سے پہلے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کیونکہ میں نے ابھی دعا میں اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا مانگی کہ ہماری اور آپ کی زندگی مولائے کائنات کی حیات طیبہ کا تصدق قرار پائے. ہم امانتوں پر لالچی نہ ہوں، امانتوں پر محافظ بنیں. اب چاہے امانت کافر کی ہو، چاہے امانت منافق کی ہو، شکل دیکھ کے امانت نہیں ہوتی. وہ تو آپ کی شکل دیکھ رہا ہے، آپ علی والے ہیں، آپ تو خائن نہیں ہوں گے. آپ کیوں اس کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ اس کی رکھوں کہ کھا جاؤں؟ آپ اس کی شکل مت دیکھیے، وہ آپ کی شکل دیکھ رہا ہے کہ آپ علی والے ہیں. آپ کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے، آپ علی والے ہیں. آپ کے سینے پہ ماتم کی علامت ہے، آپ علی والے ہیں. آپ کے چہرے پہ داڑھی، آپ علی والے ہیں. آپ نمازی، آپ علی والے ہیں. آپ عقیدے میں جب کسی ناقص کو قبول نہیں کرتے،
عمل میں کسی ایسے ویسے کی پیروی کیسے کریں گے؟ آپ کا علی بھی امین تھا، آپ بھی تو امین ہوں گے۔ تو 1400 سال کے بعد آج اگر کوئی مولائے کائنات کی حیات طیبہ کے اثرات دیکھنا چاہے کہ علی کیسے تھے، تو آج کون بتائے گا؟ میرا اور آپ کا رویہ بتائے گا۔ کہ دنیا میں کوئی اور دعویٰ نہیں کر رہا کہ وہ علی والا ہے، یہ دعویٰ تو آپ ہی کر رہے ہیں۔ یا دعویٰ چھوڑ دیں یا دلیل رکھیں، یا دعویٰ چھوڑ دیں دلیل رکھیں۔ تو مولائے کائنات کی اہم ترین ذمہ داری، اور ہوا یہ کہ جیسے ہی کافروں کو خبر ہوئی کہ پیغمبر چلے گئے، پیغمبر کے جانے کا غم ایک طرف تھا، اپنے پیسے کا غم ایک طرف تھا۔ میٹنگ میں ایک شور مچ گیا کہ محمد چلے گئے، ہمارا سارا پیسہ۔ ایسے کافر بیوقوف تھے کہ پیغمبر کو شہید کرنے پہنچ گئے اپنی امانت لیے بغیر۔ اب پریشان ہوئے تو کہتے ہیں ان میں سے ابو جہل کے بیٹے نے، کا نام تھا اکرمہ، سارے مجمع سے کہا گھبراؤ مت، دشمنی محمد سے ہے، کردار محمد سے نہیں ہے۔ امانت کا تعلق ذات سے نہیں کردار سے ہے۔ یقین رکھو کہ تمہارے پیسے کہیں نہیں جائیں گے۔ میں حیران ہوں، ابو جہل کا بیٹا بھی بولتا ہے، اور وہ بھی پیغمبر کی مدحت میں بولتا ہے۔ یہی تو کمال ہے، غیر بھی جس کی تعریف کرے اس کو ہی تو فضیلت کہتے ہیں۔ ہمیں تاریخ نے پھر یہ منظر دکھایا شام میں، دربار کسی اور کا تھا، بیٹا کیا بول رہا تھا۔ ایسا ہی نا اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ۔ تو اکرمہ نے سب کے سامنے کہہ دیا، ابھی سب کے سب پریشان ہیں، پیسہ کس سے ملے گا؟ ایک بات یاد رکھیں، آپ جب کسی کے پاس پیسہ رکھوائیں، اول تو رکھوائیے گا نہیں، اس کی حفاظت آپ نہ کر سکے اس کی میں کیسے کروں گا؟ اور اگر رکھوائیے تو لازم ہے کہ دستخط ہوں، تحریر ہو، گواہ موجود ہوں، تاکہ نہ یہ مکر سکے نہ وہ مکر سکے۔ اگر آپ نے لکھوائے بغیر، دستخط و گواہوں کے بغیر دیا ہے تو پھر یاد رکھیے، پھر دعا بھی کسی کام کی نہیں ہے، پھر جو گیا تو انا للہ ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہ الہ راجعون بنے تو لکھوائیے، گواہ لے کر آئیے۔ اور کافروں نے یہی کیا، نہ لکھوایا نہ گواہ رکھے تھے۔ یہی تو کمال محمد ہے۔ اگر وہ بھول گئے اپنی امانت دے کر، محمد نہیں بھولے امانت لے کر۔ آپ نے اپنے جانے سے پہلے سارے مال کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کیا، اور یہ بتایا بھی نہیں کہ کون سا مال کس کا ہے۔ قبلہ میں اگر مر گیا تو میں نے اپنے گھر میں جو امانت ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کون سی امانت راشن کے اعتبار سے، کون سی امانت کس اعتبار سے، کون سی امانت قرضہ ہے، کون سی امانت تعداد کا عنوان ہے، لکھا ہوا ہے کہ اگر مر گیا تو کم از کم دینے والے میرے اپنے بیٹے پڑھ کے دیں گے کس کی امانت ہے۔ تو مجھے اپنے بیٹوں کے درمیان کوئی تحریر چاہیے۔ مصطفیٰ مرتضیٰ ایسے ہیں، نہ تحریر چاہیے نہ تقریر چاہیے۔ یوں سمجھیے جیسے میرے دونوں ہاتھ ہیں، اگر لیا ایک ہاتھ سے ہو اور دے دوسرا ہاتھ رہا ہو تو بیچ میں کسی تحریر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو دیا مصطفیٰ کو تھا، لیا مرتضیٰ سے ہے۔ پیغمبر نے سمجھا دیا کافروں کے امانتوں کی ادائیگی کے انداز میں، دیکھو کافر اگر مجھے دیں گے تب بھی لیں گے مرتضیٰ سے،
تو اگر کلمہ مسلمان میرا پڑھیں گے جنت دیں گے مرتضیٰ سے. ایسا نہ ہو کہ مجھ سے مانگنے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چلو بات واضح ہو رہی ہے. اللہ کے رسول چلے گئے, ساری امانتیں مولا کے پاس, اور مولا نے ساری امانتیں اوپن کر دیں, سب کو اعلان کر دیا کہ جس جس کو اپنی امانت لینا ہے وہ آ جائے. سب کی امانتیں رکھی ہو لائن سے. کچھ تو آئے جو واقعاً تھے, کچھ ایسے بھی آئے جو ہر دور میں ہوا کرتے ہیں, ہر قوم میں ہوا کرتے ہیں. میں ڈرتے ہوئے کہوں ہر ملک میں ہوا کرتے ہیں. ایسے بھی تو ہوتے کہ جنہیں موقع چاہیے ہوتا, کہیں سے کچھ مل جائے. ایک آدھ کوئی ایسا بھی آ گیا, اب اس نے دیکھا سارے مال رکھے لائن سے, سوچا کون سا کہوں, یہ والا یہ والا یہ والا. سب سے قیمتی رکھا تھا ایک بہت بڑا پیکٹ سونے کا. کہتا ہے یا علی یہ والا میرا ہے. امام نے نہ رسید پوچھی, نہ نام پوچھا, نہ ایڈریس پوچھا. ارے کوئی موبائل آپ امام بار کا بھول جائیے اور واپس لینے آئیے تو آپ سے پوچھیں گے رضا بھائی نام بتائیے, بتائیے علامت کیا ہے. جب تک علامت نہ بتائیے گا آپ کو آپ کا موبائل نہیں ملنے والا, کیونکہ یہ رضا ہیں اور وہ امام ہیں. نام پوچھا, نہ علامت پوچھی, نہ پتہ پوچھا, کہ تمہارا اٹھا لو. کیا بے نیازی ہے. مجھے تو سمدیت سمجھ میں آتی ہے. ہر قدم بقدم علی ابن ابی طالب میں. اس نے جیسے ہی اس پیکٹ کو اٹھایا ہاتھ وہیں سے چپک گیا. وہ محکمہ کیوں بنائے پکڑنے والوں, اس کو ضرورت ہی کیا پڑی ہے. پکڑ لیا اسے امانت نے. اب چلایا یار بچائیے یہ میرا مال نہیں تھا. نہ کورٹ میں کیس چلا, نہ وکیلوں کی فیس لگی, نہ کالے کوٹ والے نہ سفید. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یار بات واضح ہو رہی ہے. سب کے سب امانتیں اپنی اپنی لے رہے تھے, اور مولا کائنات بغیر کسی تصدیق اور تائید کے سب کی امانتیں دے رہے تھے. پیغمبر کو اتنا یقین تھا کہ علی جس کی امانت ہے اسی کو دیں گے. چھوٹی امانت تو چھوٹی امانت والے کو ملے گی, بڑی تو بڑی والے کو ملے گی. اللہ اکبر. اتنا یقین جتنا پیغمبر کو خود اپنی ذات پر ہے اتنا علی پر تھا. اسی لیے تو کافروں کی امانت تو باہر کی بات تھی, بستر بھی دے گئے. پتا تھا ورنہ بستر ہر ایک کو نہیں دیا جاتا. کیا پتا کون اپنا مسند بنا کے بیٹھ جائے. ہمیں تو بستر کی بات یاد آتی ہے. ایسی بستر کی بات ہے, میں جملہ کہا کرتا ہوں, خدا کا بڑا احسان ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے کربلا کی زیارت. اتنا سوچ کے آمین کہیں گے تو کب پہنچیں گے؟ جلدی پہنچنا ہے نا. اور جب نجف سے کربلا جائیں گے پیدل تو آپ کے پاس رہائش ہو کہ نہ ہو, آپ کی بکنگ کنفرم ہو گیا انکنفرم ہو, آپ کربلا پہنچ گئے تو آپ مطمئن ہیں نہ تو بھوکے مریں گے نہ پیاسے مریں گے. میں نے دیکھا کہ لاکھوں انسان نجف سے کربلا جا رہے, اتنے تو کربلا میں ہوٹل نہیں ہیں, اتنے کربلا میں بستر نہیں ہیں. یہ سب کے سب آ رہے ہیں اور کسی کے پاس بستر نہیں ہے. بہت بری بات ہے. کوئی کسی گھر مہمان جائے ساتھ میں بستر لے کے جائے. اگر آپ میرے گھر آئیے گا تو کیا اپنا بستر ساتھ میں لائیے گا؟
کہ مجھ جیسے ایک عام سے مومن کے میزبانی کا انداز یہ کہ میں آپ سے بستر نہیں منگاتا، تو حسین اپنے ظاہروں سے بستر کیوں منگائیں؟ یا یوں سمجھ لیجئے کہ جس کے امام کو بستر مل گیا تھا وہ بستر کے بغیر جاتے ہیں، اور جن کو بستر نہیں ملا تھا یہ امانت منتقل ہوئی. اب جو وسیلہ ہے وہ امین ہونا چاہیے. وسیلہ امین ہوگا تو فاتحہ ایک کی ایک نہیں ملے گی، وتھ پروفٹ ملے گی. کیا مطلب ہے؟ اس ماہ مبارک میں پروردگار نے نیکیوں کے ریٹ ہائی کر دیے ہیں، اور جتنے ہائی ہو گئے اتنے ہم لو ہو گئے. ریٹ تو ہائی ہے. میں جملہ کہا کرتا ہوں خاص طور سے جب کسی کا عروس ہوتا ہے، عقد ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ نکاح کے بعد نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نماز کم ہو جاتی ہے. نکاح سے پہلے نماز زیادہ ہوتی ہے، ثواب کم ہوتا ہے، اور نکاح کے بعد ثواب بڑھ جاتا ہے، نماز کم ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا 19 کو آئے تھے، 21 کو آئے تھے. اگر 23 کو نہیں آئے تو فائنل میں نہیں آئے. امضا ہے، اس کو توقی کہا انہوں نے. امضا، توقی اور ہے، امضا اور ہے. کیا مطلب؟ توقی تو وہ امام کی تحریر ہے تو امام کی بارگاہ سے آتی. امضا امام کے سگنیچر ہیں. اور اب آپ کی پچھلی 2 راتوں کی شب قدر کے اعمال ایکسیپٹیبل ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کا فیصلہ کل رات میں ہوگا. کون زندہ رہے گا اگلے سال تک، فیصلہ کل رات میں ہوگا. کون حج پہ جائے گا، فیصلہ کل رات میں ہوگا. کون کربلا جائے گا، فیصلہ کل رات میں ہوگا. کون کتنا رزق پائے گا، فیصلہ کل رات میں ہوگا. یعنی سارے قضاء و قدر کے مسائل میں آنے والی رات کی اہمیت یہ ہے کہ یاد رکھیے، جیسے امام نے سمجھایا کہ اگر کوئی پچھلی 2 راتوں میں اعمال نہ کر سکے تو اس کے لیے کم از کم 1 رات لازم قرار دی گئی. لیلۃ الجہنیہ کے اعتبار سے اس کا نام معروف ہے. یعنی شب 23 کا شب 19 میں نہ آ سکے، شب 21 میں نہ آ سکے تو شب 23 میں آ جاؤ. کہ شب 23 میں انسان کے لیے شب قدر کا عنوان بہت نزدیک ہے. اور پھر جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خالی شب قدر یہ نہیں ہے کہ قرآن کی اعمال کر لیے جائیں، نمازیں پڑھ لی جائیں. شب قدر ہے شب عظمت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ. اب جو سیدہ کی عظمت کو پہچانے گا وہ کل رات میں آئے گا. میں نہیں کہہ رہا، یہ میری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن خود کہتا ہے تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. تو کس نے بتایا پھر؟ یہ امام صادق علیہ السلام نے بتایا. اللیلۃ ہی جدتنا فاطمہ، القدر اللہ. یہ لیلہ سے مراد ہماری جد ماجدہ فاطمہ زہرا ہے، اور القدر سے مراد ذات پروردگار ہے. لیلۃ القدر فاطمۃ اللہ. ترجمہ یہ بنا، یعنی وہ رات جس میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نزول ہے، اور رات جس میں سارے کے سارے فیصلے امام کی خدمت میں دستخط کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. تو کل آپ کو اس یقین کے ساتھ آنا ہے
کہ گھر سے آئیے گا تو غسل شب قدر کی برکتوں کو لے کر آئیے گا. جیسے غسل جمعہ کرتے، جیسے غسل واجب کرتے، ویسے غسل شب قدر کیجیے گا بنیت توبہ. غسل توبہ بنیت تشکر نعمت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. غسل کیجیے. اور پھر آغائے سیستانی کے لحاظ سے اب آپ کے لیے وضو کے بغیر نماز کی اجازت ہوگی اس غسل کے بعد. اگر بیچ میں کوئی اور ایسا سلسلہ واقع نہ ہو جو وضو توڑ دیتا ہو تو آپ کا یہ غسل کافی ہوگا. تو کل کے اعمال کے پہلا سلسلہ یہ کہ آنے سے پہلے یہاں پر شب قدر شروع ہو جائے گی اذان مغرب سے. غروب آفتاب عرفی ہو غسل کر سکتے ہیں آپ. غروب آفتاب شرعی ہو جائے نماز پڑھ لیجئے مغربین کی. اور پھر ایک نماز جو کل یا تو پڑھ کے آئیے گا یا یہاں سے جا کے پڑھ لیجئے گا. دو بڑے سخت مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ ہے روزی میں تنگی. شاید ہم میں سے اکثریت کا مسئلہ یہ والا ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ ہر کام الٹا ہو جاتا ہے. جو کام شروع کرتے وہ کام مکمل ہوتا ہی نہیں ہے. دو بڑے مسئلے. ان دونوں مسئلوں کا جواب سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ویسے تو یہ نماز پورے سال پڑھ سکتے ہیں آپ، مگر خاص کل شب قدر ہے تو اس کے لحاظ سے یہ نماز لازماً پڑھیے گا. شب قدر میں 2 رکعت نماز. یہ نماز استغفار کہلاتی ہے. بہت سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو اگر کوئی خزانہ بتا دے تو وہاں جائیں گے نا، مشکل کیوں نہ ہو. تو یہ نماز خزانوں سے بڑی اہم ترین نماز ہے. آغائے بہجت فرمایا کرتے تھے کہ 10 دفعہ پڑھو، اگر پھر بھی نہ ہو تو مجھ پر ملامت کر دینا. یہ نماز استغفار ہے. اور اس میں وہ 2 روایات جمع ہو رہی ہیں. ایک استغفار، ایک سورہ انا انزلنا. ایک استغفار، ایک سورہ انا انزلنا. نیت کیا ہوگی؟ نماز استغفار بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ. اللہ اکبر کے بعد الحمد، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا. تو یاد ہوگی نا. سورہ انا انزلنا کے بعد 15 ٹائم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. نہیں، استغفر اللہ 15 مرتبہ. رکوع میں جائیے، ذکر رکوع کیجئے، پھر پڑھیے 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر کھڑے ہو جائیے، سمع اللہ لمن حمدہ پڑھ لیجئے، پھر پڑھیے استغفر اللہ 10 مرتبہ. پھر سجدے اولا میں جائیے، ذکر سجدہ پڑھ لیجئے، پھر پڑھیے استغفر اللہ 10 مرتبہ. پھر درمیان میں اٹھ کے بیٹھیے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پھر پڑھی 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر سجدے ثانیہ میں سیکنڈ سجدہ، ذکر کے بعد پڑھیے 10 مرتبہ استغفر اللہ. پھر اٹھ کے بیٹھیے، کھڑے ہونے سے پہلے 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ 1 رکعت نماز ہو گئی. ایسے ہی ایک اور رکعت مکمل کرنا ہے. اور فرق یہ کہ مقنوت پڑھا جائے گا سیکنڈ رکعت کے اعتبار سے. تو الحمد پڑھیں گے، انا انزلنا پڑھیں گے، 15 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گے، پھر قنوت پڑھیں گے، پھر رکوع سجود جیسے طریقہ بیان کیا گیا ایسے کریں گے. ان کو نماز جعفر تیار سمجھ میں آتی ہو
ان کے لیے آسان جملہ، جیسے نماز جعفر تیار۔ اگلا سوال آیا، مولانا کیا بیٹھ کے پڑھ لیں بعد میں؟ 2 رکعت نماز سمپل پڑھ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں قبلہ کیا خیال ہے، کالی چائے پی لیں، دودھ بعد میں پی لیجیے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا مثال؟ دیکھیے نماز جعفر تیار میں بھی شاید ہمیں کوئی راستہ مل جاتا ہے، اس میں نہیں ہے۔ اس میں جیسے بیان کیا گیا ویسے پڑھنا ہے، جیسے بیان کیا گیا۔ یہ بہت سخت نماز، اس میں انا انزلنا بھی ہے، استغفار بھی ہے، اور یہ 2 ہی باتیں ایسی ہیں جو میرے اور آپ کے سارے مسئلے حل کرتی ہیں۔ یہ والے، ایک رزق میں تنگی، ایک معاملات کا خراب ہونا، جو کام کرتے ہیں کام خراب ہو جاتا ہے تو کام ٹھیک ہو جائے گا، اور رزق میں تنگی ختم ہو جائے گی اگر یہ نماز آپ پڑھیں گے۔ یہ سرکار کی نماز، اللہ کے رسول کی، جبرائیل امین نے لا کر آپ کو دی کہ اے اللہ کے رسول، جب کبھی آپ کا رزق تنگ ہو جائے اور معاملات میں پرابلم آنے لگی تو یہ نماز پڑھ لیجیے۔ پھر نماز آپ پورے سال پڑھ سکتے ہیں، لیکن کل شب قدر ہے، اور شب قدر میں خاص طور سے اگر کسی کے قرضے ادا نہ ہوتے ہوں تو استغفار اور سورہ انا انزلنا، یہ دونوں بہت اہم ہیں، اور اتفاق سے اس نماز میں دونوں جمع ہو گئے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ ویسے یاد رہے نہ رہے آپ کو، کیونکہ اعمال اجتماعی میں شاید وقت نہ ہو، تو یا تو پڑھ کے آئیے گا یا جا کے پڑھ لیجیے گا، لیکن پڑھنے سے پہلے امام کو رو لیجیے گا۔ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ آنسو نہ بہائے جائیں، اور آپ تو ایسے ہیں کہ آپ کو رونے کے لیے کوئی اور ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایک دفعہ حسین غریب کہہ دوں، ایک دفعہ مولا کی شہادت کا اشارہ کر، رونے والوں وہ دن قریب ہیں کہ جب مولا کے شہزادے عید منائیں گے۔ عید تو بہت دور ہے ابھی، آج یہ پہلی رات ہے، علی کے گھر میں سناٹا ہے، وہ محراب عبادت خاموش ہو گئی، اور رات بھر جاگنے والا خدا سے ملاقات کو چلا گیا۔ رونے والوں، میں نے جملہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ مولا کائنات کی وصیتوں کا وقت، مولا کائنات کی شہادت سے پہلے 45 گھنٹے امام نے گزارے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ تصور کیجئے گا، اتنی شدید تکلیف میں امام نے 45 گھنٹے گزارے۔ وہ ہر ایک لمحہ شہادت کا ہوتا تھا، تو کبھی غش آ جاتا تھا، کبھی ہوش میں آتے تھے، کبھی پیشانی پہ پسینہ آتا تھا۔ ایسے میں مولا کی رخصت کا وقت قریب آیا۔ میں سوچتا ہوں آج بھی شہر کوفہ میں بیت الشرف میں وہ جگہ آج بھی موجود جہاں امام کو غسل دیا گیا تھا۔ واہ غربت! جب باپ کا جنازہ تیار ہو رہا تھا، کوئی پوچھے شہزادیوں سے، جنازہ تیار کرنے کے بعد ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اسے گھر میں دوبارہ لایا جاتا ہے، سب کو ہٹا کے پردہ داروں کو بلایا جاتا ہے، چہرے سے کفن ہٹایا جاتا ہے۔ آئے جس کی بیٹیاں نہ ہو اس کے جنازے پہ رونق نہیں ہوتی، مولا کے جنازے پہ رونق تھی کہ رونے والی بیٹیاں باپ کے جنازے سے لپٹی ہوئی تھی۔ واہ غربت! واہ محمد! رونے والوں، امام کے جنازے کو لے کے چلے، جانب پشت کوفہ چلے، رات کا وقت ہے، فجر میں کچھ ٹائم باقی ہے،
کس حالت میں امام کے جنازے کو لے جا کے دفنایا گیا. پیچھے پیچھے لوگ آنا چاہتے تھے، بعض کہتے ہیں روک دیا گیا سوائے خاص افراد کے. ایسا گریا تھا کہ قبر امیر المومنین بناتے ہوئے بار بار بے ہوش ہوتے تھے شہزادے. بابا کو الوداع کیسے کہا ہوگا، ارے کیسے سپرد اللہ کیا ہوگا. لیکن میں سوچتا ہوں مولا، آپ کے شہزادے تھے، 18 بیٹے تھے، جنازہ تو اٹھا لیا گیا. ہائے کربلا، ایک ایسا بھی لاش ہے جس کا جوان بیٹا دیکھتا رہ جائے گا. ارے باپ کی لاش کو اٹھانے کا موقع نہ ملے گا. اجرکم علی الزہراء. رونے والے آخری جملے دفنا کے، مولا کو دفنا کے واپس آ رہے تھے. کس عالم میں آ رہے تھے؟ شہزادوں کے سروں پر امامہ نہیں ہے، گریبان چاک. اور جب کسی جنازے کو قبر میں اتارتے ہیں تو آستینے پلٹ لیتے ہیں. اس حالت غربت و یتیمی میں شہزادے جب واپس آ رہے تھے، کسی معذور شخص کی آواز سنی کو کراتا ہو در سے. اپنا غم یتیمی بھول کر قریب آ گئے. دیکھا ایک زمین گیر اپاہج شخص، اس کے قریب دونوں شہزادے آ کے بیٹھ گئے. امام حسن نے آگے بڑھ کر اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا. جیسے ہی اس نے اپنے سر کو کسی کی گود میں محسوس کیا، ایسا لگا جیسے ناراض ہو، سر کو زمین پہ گرا دیا. کہتا تھا جائیے میں آپ سے نہیں بولتا. امام رونے لگے. فرمایا کیا بات ہے، شاید تمہیں اشتباہ ہو گیا. پھر اسے احساس ہوا، کہنے لگا معاف کیجئے، میں 1 سال پہلے کوفے میں آیا تھا کسی کام سے، مگر کام نہ ہو سکا. اب یہ بیماری اپاہج گیری مجھے ہو گئی. ایک ایسا تھا میرا محسن جو روز میرے سرانے آتا، مجھے اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاتا تھا، اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا تھا، میرا منہ صاف کراتا تھا، میرے سر کو اپنی گود میں رکھ کے تسلی دیتا تھا. 3 دن گزر گئے، میرا محسن نہیں آیا. واہ غربتا. رونے والو، امام حسن نے پوچھا تمہارے محسن کا نام کیا تھا؟ کہتا نام تو میں نے جب پوچھا اس سے، اس بندے نے کبھی نام نہیں بتایا، بس یہی کہتے تھے ایک بندہ پروردگار، ایک بندہ خدا کے پاس بیٹھا. امام نے فرمایا کوئی پہچان تو بتاؤ. کہ ایک پہچان تھی، جب تک بیٹھے رہتے تھے تسبیح خدا کرتے رہتے، اور جب تک تسبیح کرتے تھے سارے اطراف میں تسبیح کی آواز آتی تھی. امام رونے لگے. فرمایا تیرے محسن کو 3 دن پہلے تلوار ماری گئی، ابھی ہم جنازہ دفنا کے آئے ہیں. رونے والوں آپ جتنا روئیے آپ کا مسئلہ. اس کی چیخیں نکل گئی. کہنے لگا ایک احسان کر دے، مجھے میرے محسن کی قبر پہ لے جا. امام فرماتے تھے تم گھبراؤ مت، تمہیں ہم کھانا کھلائیں گے، تمہیں ہم پانی پلائیں گے. کہنے لگا مجھے اب روٹی نہیں چاہیے، اب مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھ پر احسان کرے، مجھے میرے محسن کی قبر پہ لے جائیں. رونے والوں، امام حسن نے ایک بازو سے تھاما، امام حسین نے دوسرے بازو سے تھاما. دونوں شہزادے اسے لے کے چلے، قبر امیر پر لائے. جیسے ہی قبر کے تعویذ کو ہاتھ میں تھاما، چیخ مار کے کہتا تھا خدا جب تو نے میرے محسن کو اٹھا لیا تو مجھے زندہ کیوں رکھا. ارے وہ چیخ ماری، دنیا سے اٹھ گیا. رونے والوں بس آخری جملہ میں کہوں گا، اے زائر قبر علی، اے زائر قبر علی، ارے تجھے نشان بتانے والے شہزادے مل گئے. ہائے قبر حسین کا زائر،
ہائے قبر حسین کا زائر جابر پوچھتے تھے بتاؤ ان میں قبر حسین کا اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک تمام شرکائے مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. جو ماتم کے لیے پرسے کے لیے آتے رہے